نا کہ وہ ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے. میں پھر یہی کہوں گا کہ گناہ پھر بھی ہوتے تو ہیں ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ تابعین کے پاس بھی نا, یعنی لوگ آتے تھے شیخ گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر ریلیپس ہو جاتا ہے, روتا ہوں, بڑی اپنے پینلٹیز لگاتا ہوں, پھر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا تو تب تک توبہ کرتا رہے جب تک شیطان تو سے مایوس نہ ہو جائے. تو برو ایوری سینس نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ پلٹنا بہت پسند ہے بندے کا, ہے نا. اور اس میں ابو سعد میں ایک چیز ایڈ کر دوں, پھر آپ کنٹینیو کریں کہ برو نو بڈی از ڈیمانڈنگ پرفیکشن. برو جو ہم بات کریں ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بڑے کوئی نیک پروین اور سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از تو جاوید ہوں گے, نیک جاوید, ہاں نیک جاوید, میں نے کہا شاید کوئی بڑی سلیس اردو میں نہیں ویسے ایک یہ ٹرم ہے نیک پروین. ہاں اچھا نیک پروین یا برو نیک پروین, ٹھیک ہے, آج سے آپ کا نام نیک پروین, آج لگ بھی اثر پر جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک بغدادی ہیں یا وہ رابعہ بصری ہیں, عمان میں کچھ ڈفرنٹ ہوگا. چلیں خیر, نہیں. اچھا آپ نے 3 چیزیں بتائی, چوتھی چیز آپ نے کہا تھا دیر 4 things. چوتھی چیز ریڈ دا اسٹوریز آف پائس پیڈ. یار آپ اچھا دیکھیں اس میں نا جسٹ ٹو سم اٹ اپ, مجھے آپ کی جو بات سے لگا نا, اٹس لائک تقریباً 3 چیزیں ہیں علم سے ریلیٹڈ. سو یو نو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں, قرآن کا علم حاصل کریں, اور اس سے ایک چیز پریکٹس ہے کہ ریسیٹیشن ہو تو قرآن بڑھائیں. میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی پریکٹیکل جو ایڈ کروں گا وہ ہے کہ اپنی کمپنی پہ بڑا غور کریں. بیکاز آئی فیل کہ آج کل کے دور میں تو نا اٹس فرض ہے کہ بھائی اپنے آپ کی کمپنی کو بہت سلیکٹ کر, لٹرلی ہینڈ پک یور فرینڈس. ڈونٹ کہ اچھا میری یونیورسٹی کے کلاس فیلوز ہے تو اب یہی آپشن ہے. نہیں بھائی, آپ باہر نکلیں, کوئی اسپورٹس ایسی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیں, کرکٹ میں چلے جائیں, فٹ بال میں چلے جائیں, کوئی اور ہیلدی رننگ کی ایکٹیویٹی میں چلے, سائیکلنگ میں. تینوں چیزیں نہ بھی کریں نا اور صرف کمپنی کو کر لیں تو یہ تینوں خود ہی آ سکتے ہیں. یہ تینوں کی طرف لے جائے گی کمپنی, کیونکہ آپ اپنے وہ دوست بنائیں جو علم میں آپ سے زیادہ ہیں. اچھا سلف کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کا ایسا دوست ہے کہ جس کی کمپنی میں آپ کوئی بری بات کہیں یا کریں آپ کو شرم آ جائے نا, ایسا دوست بہت اچھا. یعنی اگر آپ کے پاس ایسا ہی دوست ہے نا تو اس ورتھ اٹ. اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی گائیڈ نہیں کر رہے, بس اس کی پریزنس کی وجہ سے آپ وہ گناہ نہیں نہ کر رہے, تو سبحان اللہ ایسا دوست ہونا چاہیے. دوست کے ساتھ آپ پھر نتی ہو جائیں. برو کوالٹیز بھی ہے نا, اذا ذاکرکم اللہ رؤیتہ, دوست اس کو بناؤ جس کو تمہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے. وزادکم فی علمکم منطقہ, اور تمہارے علم میں اضافہ ہو, اور تم جب بھی اس سے ملو تمہارے آخرت کے لیے عمل جو ہے نا بڑھ جائے. یار ایسے دنیا کے لیے عمل. ایسے دوست کے ساتھ ایسے مزہ بڑا آتا ہے. میں نے تو بہت ایکسپیرینس کیا ہے اپنی یونیورسٹی ڈیز میں, تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایوری بٹ آف یور لائف یو انجوائے, ہے نا, یو لرن فرام دیم. یار ایکچولی بات ہوتا ہے کہ اٹس ویری کروشل کہ آپ کو نا اپنی آخرت یاد آنی چاہیے برو. دیکھیں جس بندے کو یہ یقین ہے نا کہ میں نے مرنا ہے, بالکل, تو پھر اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں سلف کیا کیا کرتے تھے, اب یہ امیجن کریں اپنے گھر کے اندر قبر کھود کے رکھتے تھے, اینڈ دے یوز ٹو ریہرس. جب ان کو تھوڑا بہت ان کا گناہ کی طرف رغبت ہوتی تھی نا, وہ قبر کے اندر جاتے تھے, دے یوز ٹو لائی ڈاؤن, اور پھر وہ آیت تلاوت کرتے تھے, یا اللہ ہم نے دیکھ لیا, ہمیں ایک دفعہ واپس دنیا میں لوٹا دے. قال رب ارجعون لعلی امیجن کریں, اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتے تھے اور پھر اپنے آپ سے کہتے تھے کہ دیکھو تجھے ایک اور موقع دے دیا تیرے رب نے. اب دیکھیں کتنا بڑا ڈیٹرنس ہے برو. اسی لیے تو دیکھیں یو نو دی یوتھ تھنکس کہ ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے, دیکھی جائے گی یار جب بوڑھے ہوں گے اور یہ وہ. اب دیکھیں یہ بالکل یعنی اگینسٹ ہے رسول اللہ کی ٹیچنگ سے. کہ اب دیکھیں عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ, ایک دفعہ جا رہے ہیں اور رسول اللہ ان کو پیچھے کندھے سے پکڑتے ہیں, کہتے ہیں یا غلام. کیا زبردست ٹیچنگ ہے برو. آج ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے, ان کو صحت تندرستی دے. آج ہم نا واٹ وی ڈو ایز ایلڈرز, ہم نا بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں بچوں کو کہ یار ابھی آپ نے بڑے ہونا ہے, ابھی آپ نے اپنا کیریئر بنانا ہے, پھر آپ کی بیٹا میں اچھی جگہ شادی کروا دوں گا, اور پھر آپ نے اچھا یہ یو نو ڈریمز, اور پھر آگے جاتے رہتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ شباب یعنی شاب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یا غلام اذا امسیت فلا تنتظر الى الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر الى مساء. اب کیا زبردست ٹیچنگز دے رہے ہیں کہ اے عبداللہ اگر تو رات پا لینا تو صبح تک کا ویٹ مت کرنا, اور اگر صبح تجھے مل جائے تو رات کا ویٹ نہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ اٹس اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی. اسی لیے تو صحابہ کرام ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں کیوں آتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ اگلے دن قیامت آ گئی ہے, ان کے عمل میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا تھا. یعنی دے یوز ٹو گو ٹو دیئر فل پوٹینشیل, اس سے بہتر وہ عمل نہیں کر سکتے تھے. دے یوز ٹو ایگزاسٹ دیم سیلوز. تو ہم کیا کریں برو, ہمارے یہاں ٹرم ہے نا ٹائم پاس کرنا, ٹائم کل کرنا. ویئر ڈو وی گیٹ دس ٹرم فرام؟ ہمارے لیے ٹائم پاس کے نام پہ تو کوئی چیز نہیں. جنتی جو ہے وہ دیکھیں گے وہ وقت
جو انہوں نے گزار دیا ہوگا اس طرح, اور حسرت کریں گے کہ کاش اس میں ہم کچھ اللہ کا ذکر کر لیتے تو آج ہمارا لیول تھوڑا سا اور اوپر ہو جاتا. یار سوال ہوا اگر کرے گا یار آپ نے اپنا وقت کیسے گزارا, میں تو کبھی کروں یہ مجھے نا پرسنلی یہ جو سوال ہے نا جس سے جو 4 سوال آتے ہیں جس سے تک بندہ موو نہیں کر سکے گا, اس میں یہ جو سوال ہے نا کہ آپ نے وقت کیسے گزارا, جوانی کیسے گزاری, اٹس سو اسکیری, بندہ کیا بتائے گا. میں نیٹ سے میں نے یہ سیریز دیکھی, بک سامنے ہوگی, میں نے بیٹھ کے فلانے کو یہ جھک دے ماری, میں نے فلانے کو یہ انسلٹ کیا, میں نے فضول میں بیٹھ کے یہ ویڈیو گیمز دیکھتا رہا, میں اسکرولنگ کرتا رہا, اور میں نے کیا کیا دیکھا اس پہ. یو نو دس از سو اسکیری کہ ہم اپنے وقت میں اتنی فضولیات ہم نے ایڈ کی ہوئی ہیں نا. میں کہتا ہوں اس سے بہتر بندہ سیدھا بیٹھ کے کچھ نہ کرے, اگر نیکی نہیں کر پا رہا ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو جو ٹائم ویسٹنگ جو آپ بولے گا نا کہ ٹائم کل کرنے والی جتنی چیزیں ہیں نا, لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز پتہ ہے کیا, اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صغائر ہوتے ہیں نا, بہت سارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ہم سے اس طرح کرتے ہوئے, تو ہم جو اچھے کام کرتے ہیں نا, پھر نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اس طرح کے گناہ ساتھ ساتھ دھلتے بھی رہتے ہیں. سو if you're doing it with mindfulness, yes, if we are doing it at all, what about those people who are not even doing that? یار میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ان آل آنیسٹی, میں ہیونگ سیڈ آل آف دس, میں بڑا ہوپ فل ہوں برو. آج کی جو یوتھ ہے نا, سیریسلی اگر یہ اپنی ذرا سی ڈائریکشن ٹھیک کر لینا برو, دنیا میں چینج آ جائے گا. آر یوتھ ہیز پوٹینشیل برو. آپ ماشاء اللہ آپ جاتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, کیمپسز میں, وائی از اٹ دیٹ دیز پیپل وہ جیسے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بٹ دے کم اینڈ لسن ٹو یو. یعنی آج کے نوجوان کے اندر رغبت ہے دین کی برو, دے جسٹ ہیو ٹو یو نو اگنائٹ دیٹ. بس اس کو اگنائٹ کر دیں گے نا برو, انشاءاللہ الرحمن. برو یہ لوگ ایسے سلیپنگ بیسٹ ہے نا, اللہ اکبر, اگر یہ اٹھ جائے نا یار خدا کی قسم. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے نا جنید بغدادی بن جائیں, کچھ لائف میں رولز اور پالیسیز لے کے آ جائیں, آپ یقین کرو انشاءاللہ امت کی جو لیڈرشپ نا اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا. اپنے کچھ سنز چھوڑ دیں, زبان کے سنز, آنکھوں کے گناہ کو چھوڑ دیں, اور گناہ ہو جائیں اللہ سے توبہ کریں, رجوع کریں, اپنے آپ کو نا تھوڑا سا سیٹ آف ڈسپلنس بنائیں. برو پتہ کیا ہے اس میں نا پرابلم کیا ہے کہ ہماری یوتھ کو نا ٹو بی آنیسٹ ڈیلیبریٹلی دین سے دور کیا جا رہا ہے. ان کی جو اسٹڈیز ہیں یا جو آپ یعنی ہماری یوتھ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں برو, ان کو جب پتہ چل جائے گا نا کہ اللہ کے نبی نے اتنی قربانیاں دی ہیں, صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی ہیں, برو آپ دیکھو نا سبحان اللہ, اٹ جسٹ یو نو یور آئیز واٹر وین یو لسن اور وین یو ہیئر اباؤٹ جعفر بن ابی طالب کہ وہ جاتے ہیں غزوہ موتا میں. امیجن کریں جعفر بن ابی طالب وہ ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہی یوز ٹو ریزمبل دا موسٹ ود رسول اللہ, کہ ان کے چہرے بڑا ملتا تھا اور اخلاق بڑے اچھے تھے, غرباء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. تو ہوتا کیا کہ جب غزوہ موتا میں جاتے ہیں یعنی جنگ موتا میں, تو رسول اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جعفر بن ابی طالب ہی ہیز ڈائیڈ, اب وہ جو ہے شہید ہو گئے, اور ان کے جو ہے ہاتھ پہلے رائٹ پھر لیفٹ اور پہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے. جنگ ختم ہو جاتی ہے, صحابہ کرام واپس آ رہے ہوتے ہیں. اب جعفر بن ابی طالب کی وائف کو اور ان کے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, اینڈ دے آر پریپیئرنگ دم سیلوز, اور وہ جو ہے نا اپنے آپ کو پریپیئر کرتی ہیں, بچوں کو نہا کے ریڈی کرتی ہیں. رسول اللہ کو پتہ چل جاتا ہے, اور رسول اللہ ہی از دا ون ہو ہیز ٹو گو ٹو دیئر ہاؤس اینڈ ٹیل دیم اباؤٹ دس ٹریجڈی. اب کتنا مشکل ہوگا رسول اللہ کے لیے. رسول اللہ جب انٹر کرتے ہیں, ان کے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں نا, وہ انہوں نے قوم کی ہوتی ہے, پاس جاتے ہیں ان کے جو ہے نا جو بالوں کو نا, ہی اسمیلز دیم, اور ان کو حق کرتے ہیں. اب وہ جب نیوز دیتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ہی از نو مور, ہی ہیز ڈائیڈ ایز اے مارٹر, اس صحابیہ کے دل میں کیا گزری ہوگی برو. شی ڈیڈنٹ نو کہ آج جو ہے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میرے جو ہے ہسبینڈ آئیں گے اینڈ وی ول انجوائے, اور ہم بچوں کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے. تو واٹ آئی مین ٹو سے از جب ہمارے یوتھ کو, ہمارے ینگسٹرس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے صحابہ نے, صحابیات نے اتنی بڑی بڑی جو ہے قربانیاں دی ہیں, تو واٹ آر وی ڈوئنگ. کیا ہم اپنے موبائل سے پھر جو ہے ہم اپنی یہ چھوٹی موٹی جو ہماری ایڈکشنز ہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے؟ واللہ چھوڑ سکتے ہیں برو, وائی ناٹ. اللہ. اور برو سبحان اللہ کتنے لوگوں کے واقعات آتے ہیں. ایک امام تنوخی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں الفرج بعد الشدہ, اور لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک شخص تھا, جنرل تھا, اس نے مسلمانوں کے ایک شہر پہ اٹیک کیا, اور جب گیا تو اس میں نا ایک بڑی پیاری خوبصورت خاتون دیکھی, اور ٹیمپٹیشنز غالب آئیں, تو اپنے انٹراج کے ساتھ اسے گھر پہ چلا گیا اور اس کو نا پکڑ لیا. لوگ آئے سیو کرنے کے لیے, مگر اس کی جو پروٹوکال تھا گارڈز نے لوگوں کو نا دھتکار دیا, پیچھے کر دیا. جب وہ گیا نا کمرے میں اپنے آپ کو لاک کیا, سارے دروازے بند کیے, اور اپنے آپ نا اس کو مسلط کرنے لگا ظالم. تو وہ نا بڑا ریٹیلیٹ کیا اس بہن, اور شی واز اے پریکٹسنگ لیڈی, بڑا اس نے ریٹیلیٹ کیا. لیکن جب وہ بالکل اپنے آپ کو غالب کرنے لگا نا, تو وہ خاتون کہتی ہے کہ رک جاؤ, وہ دروازہ تو بند کرو, وہ کھلا رہ گیا. تو اس نے دیکھا کون سا دروازہ, کہتے جو اللہ اور تیرے بیچ میں ہے. تو وہ کام کیا, یہ کیا بات کرتی ہے, یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے,
کہ اللہ کو تو مانتا تھا وہ, اور وہ پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ تجھے نا اس کلمے نے بچا لیا آج. اور ہم دیکھیں سبحان اللہ, اگر ہم یار ہمارے ابن رجب کے بارے میں بھی آتا ہے نا برو, ابن رجب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نا کہ there was this Bedouin and you know he was in the desert, middle of the desert, اور وہ نا ایک بیڈوین عورت کو, بدو کو نا ذرا اپنی طرف سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے, مائل کرتا ہے, اور رات ہے, گپ اندھیرا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نحن فی مکان لا یرانا الا الکواکب, کہ ہم اس جگہ میں ہیں جہاں پر ہمیں ان ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا, کہ تمہارا اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ان ستاروں کو اوپر سجایا ہے. اب یہ جب وہ جواب سنتا ہے نا فَكَفَّ الرَّجُلُ, وہ نا ڈر جاتا ہے اور پھر جو ہے نا چلا جاتا ہے وہاں سے. تو اس حوالے سے نا ایک اور برو کیا موٹیویشن دیتا ہے ہمارا دین اس حوالے سے, کہ ایک شخص تھا, اس کے پاس نا ایک عورت آتی ہے, یو نو اے ینگ لیڈی, وہ بیچاری غریب ہوتی ہے, تو اس کو نا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ضرورت پوری تو کر دوں گا, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, لیکن بدکاری پہ اس کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ اس کے کیا حالات ہوتے ہیں, بڑی مجبور ہوتی ہے. تو ہوتا کیا, ہی کلوز دا ڈور, اور پھر جب وہ ایکٹ کرنے لگتا ہے, دیٹ لیڈی شی اسٹارٹس ویپنگ, رونے لگ جاتی ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ تم رو کیوں رہی, میں نے تمہیں پیسے تو دے دی جو تمہاری جو ہے ضرورت تھی, جو تمہاری ریکوائرمنٹ تھی, تو تمہیں میں زبردستی تو نہیں نہ کر رہا. کہتی ہے نہیں زبردستی نہیں کر رہے آپ, لیکن آئی ہیو نیور ڈن دس ایکٹ, میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کی, نافرمانی نہیں کی, میں تو غریب ہوں, صرف مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. اب دیکھو اس کی وجہ سے مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے. اب یہ اس شخص کا نام الکفل ہوتا ہے, کفل. تو جب وہ یہ بات سنتا ہے نا برو, وہ پیچھے ہو جاتا ہے, ایکٹ سے پیچھے ہو جاتا ہے, اور کہتا ہے کہ تم پیسے بھی لے لو اور چلی جاؤ. دس پرسن الکفل ہی ڈائز دا سیم نائٹ, اسی رات کو وہ توبہ کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الکفل کے گناہوں کو معاف کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب دیکھیں بندہ اگر اپنی ڈیزائرز کو, ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرتا ہے نا, کہ ٹو گو ٹو دیئر فل پوٹینشیل, اس سے بہتر وہ عمل نہیں کر سکتے تھے. دے یوز ٹو ایگزاسٹ دیم سیلوز. تو ہم کیا کریں برو, ہمارے یہاں ٹرم ہے نا ٹائم پاس کرنا, ٹائم کل کرنا. ویئر ڈو وی گیٹ دس ٹرم فرام؟ ہمارے لیے ٹائم پاس کے نام پہ تو کوئی چیز